یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان دوسروں کے لیے جج بن گیا اور اپنے لیے وکیل بن گیا، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہے اور اپنی بڑی بڑی چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے جان من جان جان آپ سے پیار ہے
روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے حق میں ہی خود بددعا ہو گئے، اپنے حق میں ہی خود بددعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہے، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی یہ کانفرنس جس کی تیاری ہمارے یہ احباب مہینوں سے کر رہے تھے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج کی یہ کانفرنس منعقد ہوئی، اور اب تک آپ نے جماعت کے بڑے نامور علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے ایک ایسے مقرر جو ہیں تو ہمارے اتر پردیش کی ہی سرزمین کے، مگر عرصے سے مالیگاؤں میں رہتے ہیں اور بہت کم یو پی کے پروگراموں میں شیخ کی شرکت ہوتی ہے، اور شیخ جب تقریر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر کے خصوصاً جب نکات بیان کرتے ہیں تو علماء اور عوام سب کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم سے محبت جن کی تقریروں کو سن کر کے بڑھ جاتی ہے۔ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کے جلسے میں ایک اہم نام مولانا محمد جرجیت سراجی اٹاوی حفظہ اللہ کا بھی تھا، لیکن افسوس یہ ہوا کہ شیخ کے والد محترم جو کافی عمر رسیدہ بھی ہیں اور کئی مہینوں سے بیمار ہیں، اس وقت وہ کافی نازک حالت میں ہیں اور لکھنؤ میں زیر علاج ہے۔ کل مہانے میں شیخ کا پروگرام تھا
جلسے کے منتظمین آپ کے نیپال سے بارڈر کراس کر کے رات میں 12 بجے کے قریب وہاں جا کر کے شیخ سے ملے، ان سے وعدہ کروایا کہ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آئیں گے، لیکن آج صبح میری شیخ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ شیخ میں نہیں آ سکتا، بہت مشکل ہے، والد صاحب کی طبیعت اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے، 1 منٹ میں بھی میرا یہاں سے ہٹنا مناسب نہیں ہے، اور اس وجہ سے شیخ جرجیت صاحب آج کے پروگرام میں نہیں آ سکتے۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود اس میدان میں ہوں اور جانتا ہوں کہ بہت سارے عوام الناس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس موقعوں پر جلسے کے منتظمین کو بڑا لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ یہ لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ صاحب جھوٹ موٹ میں نام دے دیا گیا اور مولانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، پھر کسی موقع سے آپ ان کی تقریر کو سنیں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے رات میں تقریباً 2:15 بج رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور مجھے یہاں کے منتظمین نے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی ایک بہت بری لعنت جس کو ہم نشہ کہتے ہیں، نشے کے اوپر خاص طور سے خطاب کرنے کو کہا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب ہم بات نشے کی کریں گے تو پھر ہم ایک عمومی بات کریں گے اور نوجوانوں کے اندر پائے جانے والے مختلف بگاڑ کو ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اور جب ہم بات نوجوانوں کی کریں گے تو ہماری تقریر کا ایک پہلو ہماری ماں بہنوں کے تعلق سے بھی ہوگا کہ سماج کی بربادی میں اور سماج کو بنانے میں خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے، عورتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تقریر کا آخری پہلو ہمارا اس پر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں نوجوانوں کے اندر پائے جانے والی کچھ برائیوں اور کچھ خرابیوں کی طرف اشارہ کروں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری شریعت میں ایک نوجوان کو کیا مہتو دیا گیا ہے، کیا اہمیت دی گئی ہے۔ ایک مسلمان، ایک اسلامی شریعت کی نظر میں ایک نوجوان کا امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیو، کل جمعہ کا دن ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اگر توفیق دے گا ہم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ مختصر میں یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کے گھر کو، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کی گفا میں، ایک غار میں جا کر کے پناہ لے لیتے۔ یہ جو چند لوگ تھے انہی کو اصحاب کہف کہتے ہیں، اور سورہ کہف میں بنیادی طور پر ان کا واقعہ بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے اور خاص طور سے بیان کیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی عمر کو بیان کیا، گویا اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کر کے امت کے نوجوانوں کو یہ درس دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے۔ اے مسلمان نوجوانوں، اگر تمہاری جوانی تم کو غلط کاموں کی طرف لے کر کے جانے لگے، اگر جوانی تمہیں رات میں موج مستی کرنے کی طرف لے کے جانے لگے، جوانی کی راتیں تمہاری شراب و شباب میں گزرنے لگے، تو اے امت کے نوجوانوں، تم ان اصحاب کہف کو بھی یاد کر لینا، انہم فتیۃ، یہ بھی تو تمہاری طرح نوجوان تھے، یہ بھی تو 20 سے 22 سال کے 24 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے اپنے باپ کا محل چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔
इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों का खास तौर से जिक्र किया। और आगे बढ़िए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर अकेले तौहीद वाले, सारी कौम मुशरिक है, सारी कौम पत्थर के बुतों की इबादत कर रही है। अकेले तौहीद पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और इतना बड़ा खतरे का काम ये करते हैं कि अपनी कौम के बुत खाने में दाखिल होते हैं और अपनी कौम के सारे माबूदों को तोड़ देते हैं, उनको रेजा रेजा कर देते हैं, उनको चूरा चूरा कर देते हैं। एक बड़े वाले बुत को छोड़ करके बाकी सारे बुतों को तोड़ देते हैं। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं और अपने माबूदों की ये दुर्गत देखते हैं तो कौम के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मन वाला हाज़ा बि आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? क़ालू समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। तो कौम के कुछ लोग कहते हैं हमने एक नौजवान को देखा है जिसका नाम इब्राहीम है, वही बुतों के पीछे पड़ा रहता है, वही बुतों की बुराई किया करता है, ये काम जरूर इब्राहीम का होगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा रिस्क लेना, अपनी जान का रिस्क लेना और अपने पूरे कौम से टक्कर लेना, ये काम अगर कर सकता है तो इब्राहीम नाम का एक नौजवान ही कर सकता है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नौजवानी को खास तौर से जिक्र किया और उम्मत के नौजवानों को ये बताया कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानों, शिर्क का खात्मा करना और तौहीद को दुनिया में आम करना, अगर ये काम कोई कर सकता है तो नौजवान ही कर सकता है। नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर होता है तो शहवत के फितने का डर होता है। कहते हैं जवानी बड़ी मस्तानी होती है, जवानी की उम्र में इंसान के बहकने के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों के जज्बात का बहुत ख्याल रखते थे। एक मर्तबा आपके कुछ सहाबा आपके पास आते हैं और अल्लाह के नबी उनको दीन सिखाते हैं और वो लोग अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक रहते हैं। 20 दिन तक वो अल्लाह के नबी के पास आकर के दीन सीख लें। माफ करना मेरे भाइयों, आज नेपाल की सरजमीन पर हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि आज दीन सीखने को लेकर के हमारे नौजवानों के अंदर तड़प बहुत तेजी से कम हो रही है। दीन सीखने का जज्बा कम हो रहा है। बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन अवाम उन्नास और खास तौर से हमारे नौजवान उन प्रोग्रामों में और दीन सीखने के मामले में जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं देते। यहाँ आप देखो अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने के लिए आते हैं। फ़अक़मना इंदहु 20 लैला, और वो अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक ठहरते हैं। जब 20 दिन गुजर जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं कि अब इन सहाबा को अपने घर की याद आ रही है, ये बाल बच्चेदार हैं, इसमें कोई शादीशुदा भी है, कोई बच्चों वाला भी है, अभी इनको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही होगी। तो सहाबा कहते हैं वकान रहीमन रफीकन, अल्लाह के नबी बड़े रहम दिल थे, बड़े मिलनसार थे और लोगों की नफ्सियात को समझा करते थे। अल्लाह के नबी समझ गए अन्नना इश्तकना इला अहलिना, कि अब हमको अपने घर वालों की याद आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरजिऊ इला अहलिकुम, ऐ मेरे सहाबा अब तुम अपने घरों को चले जाओ, अपने परिवार को चले जाओ, अपने घर चले जाओ और जो तुमने दीन को सीखा है अपने घर वालों को जाकर के सिखाया करो। जब नौजवानों के जज्बात को, उनके इमोशंस को अल्लाह के प्यारे नबी महसूस करते थे और उनके हिसाब से अल्लाह के नबी से बात करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो तुम में से निकाह करने की ताकत रखता है, जो शादी करने के काबिल है, जो शादी की जिम्मेदारी को उठा सकता है, फलयतज़व्वज, वो जल्दी से शादी कर ले। अगर शादी के काबिल हो तो शादी कर।
اس میں دیر مت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اس لیے کہ جب تم نکاح کر لو گے، جب تمہارے گھر میں بیوی آ جائے گی تو اس سے دو فائدہ ہوگا. ایک تو تمہارا تاکنا جھانکنا کم ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی. جب تمہارے گھر میں بیوی آ جائے گی تو تمہاری آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری شہوت کو پورا کرنے کا ایک حلال انتظام کر دیا ہے، بیوی کی شکل میں تمہاری وہ جائز خواہش پوری ہو جائے گی تو تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، تم حرام کاری سے زنا کاری سے بچ جاؤ گے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر نوجوانوں کو زنا کاری سے بچانا ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. ان کی جلدی سے جلدی نکاح، ان کا نکاح کیا جائے، ان کی شادی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جس کے پاس ابھی انتظام نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق اس کے پاس انتظام نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ رکھے. تو غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے ان کے جذبات کا کس طریقے سے خیال رکھا. اور آگے بڑھیے. نوجوانوں، آپ اپنی نوجوانی کو شاید ہلکے میں لیتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال آپ سے جو کرے گا، وہ اس پہلا سوال جو کرے گا اس میں جوانی کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا. قیامت کے دن کا جو پیپر ہوگا، اس پیپر کا جو پہلا سوال ہوگا، اس میں 5 سوالات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہ ہوگا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے. اس میں پہلا سوال ہوگا عن عمره فیما افنى، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. اور دوسرا سوال وعن شبابه فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، کہاں پرانا کیا. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ جوانی وہ چیز ہے کہ آپ کو الگ سے اس کا حساب دینا. نبی اکرم کے صحابہ کو آپ دیکھیں، ان میں ایک بڑی تعداد آپ کو نوجوانوں کی ملے گی. اسلام کے لیے قربانی دینے والے، اپنی جان قربان کرنے والے، اپنا مال قربان کرنے والے بڑی تعداد میں آپ کو نوجوان صحابہ کرام ملیں گے. حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھو میرے پیارے بھائیوں، وہ بھی تو نوجوان تھے ہماری اور آپ کی طرح، بڑے شوقین آدمی تھے، کپڑا بہت بہترین پہنتے تھے، خوشبو بہت بہترین لگاتے تھے، اور جوتا تو وہ باہر سے منگا کر کے پہنتے تھے، بڑے فیشنیبل نوجوان. حضرت مصعب ابن عمیر نے اسلام قبول کر لیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. انجام یہ ہوا کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے دروازے بند کر لیے، اور مصعب ابن عمیر جو کل تک مکہ کے بڑے فیشنیبل نوجوان تھے اور بڑا قیمتی کپڑا پہنا کرتے تھے اور بڑی بہترین خوشبو لگایا کرتے تھے، آج حالات یہ ہو گئے کہ مکہ کی گلیوں میں جب مصعب ابن عمیر نکلتے ہیں ان کے کپڑوں پر پیبند لگے اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں. اسلام لانے کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر نے وہ بہترین زندگی کو ترک کر دیا اور اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت میں لگا دیا. اور یہی مصعب ابن عمیر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے، اپنا سفیر بنا کر کے مدینہ میں بھیجا. اللہ کے نبی مدینہ میں بعد میں آئے، پہلے مصعب ابن عمیر آئے اور مدینہ کی گلی گلی میں انہوں نے پہنچ کر کے اسلام کی تبلیغ کی. انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے اسلام کے بارے میں بتایا اور اتنی محنت کی اس اپنے مشن میں کہ چند دنوں کے بعد پورے مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان. میرے بھائیوں، نیپال کی سرزمین پر میں بیٹھا ہوں جہاں اسلام کو ماننے والے بڑی کم تعداد میں اور شرک کرنے والے اور جانوروں کو اپنا معبود ماننے والے اور پتھروں کو اپنا معبود ماننے والے اور کیڑے مکوڑوں کو اپنا رب ماننے والے بڑی تعداد میں آپ کے ملک میں موجود ہیں. ایک بہت بڑا میدان آپ کے سامنے ہے، ایک بہت بڑا اسکوپ آپ کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ تم اس دھرتی پر، اس سرزمین پر رہتے تھے، تمہارے بہت سارے بھائی تمہارے ہی جیسے انسان تھے مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، پتھروں کے آگے سجدے
करते थे, शर्मगाह की पूजा करते थे, जानवरों की इबादत करते थे, तुमने उनको तौहीद का दर्स दिया कि नहीं दिया? तुमने उनको इस्लाम के बारे में बताया कि नहीं बताया? मुस्तब इब्न उमैर की मिसाल आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन की दावत के लिए खास किया। मगर आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है? मैं दूसरों का क्या शिकवा करूं? हमारे मुसलमान नौजवानों में बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान आपको मिल जाएंगे तो तौहीद से दूर हैं, जो कहीं पर भी सर झुका देंगे, कोई भी नारा लगा देंगे, किसी भी मजहब के मजहबी कामों में शामिल हो जाएंगे। क्या इस्लाम की यही तालीम है मेरे भाई? इस्लाम का कलमा ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कभी आपने गौर किया कि हमारा कलमा निगेटिव क्यों? हम पहले इनकार क्यों करते हैं? ये कलमा ऐसे भी तो हो सकता था अल्लाह हमारा माबूद है, मगर ये कलमा पॉजिटिव नहीं, कलमा निगेटिव है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद का तकाजा पूरा हो ही नहीं सकता है जब तक आप शिर्क का इनकार न करें, जब तक आप तागूत का इनकार न करें, जब तक आप गैरुल्लाह की इबादत का इनकार न करें, तब तक तौहीद का तकाजा पूरा हो नहीं सकता है। मगर आज कितने मुसलमान ऐसे जो शिर्क कर रहे हैं? कोई पत्थर के आगे सर झुका रहा है, कोई मज़ारों के आगे सर झुका रहा है, कोई बिल्ली और कुत्ते की इबादत कर रहा है। और मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तौहीद और शिर्क का मतलब भी नहीं जानते। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वो सारे काम जो गैर मुस्लिम अपने माबूदों के साथ करता है, मुसलमान अगर वही काम अपनी कब्रों के साथ करता है, अपनी मज़ारों के साथ करता है, तो मेरे भाइयों वो सही कैसे हो जाएगा? गलत तो गलत है, पत्थर के बुत के साथ भी गलत है और कब्र और मज़ार के साथ भी गलत है। इस्लाम ने शिर्क की बुनियादों को खत्म किया है। कुरान की आयतें भरी पड़ी है तौहीद के ऐलान से और शिर्क की बरात से और शिर्क की तरदीद से। अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर के अंदर, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते, वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते। हमारे भारत में बास शहरों में मैं जाता हूं तो उन शहरों की पहचान होगी, साफ साफ गली गली में कब्र और मज़ारात था। अभी दुबई के अंदर बारिश हुई, 70 साल के बाद ऐसी खतरनाक बारिश हुई तो हमारे कुछ भाइयों ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि साहब दुबई के अंदर मंदिर बना है और दुबई के अंदर गैरुल्लाह की इबादत का एक जगह बनी है, इसलिए दुबई के अंदर अल्लाह का अज़ाब। मैंने कहा कि अगर अल्लाह का अज़ाब मंदिर के बनने से आ रहा है तब तो हमारे भारत को और हमारे मुल्क को और हमारे शहरों को तो बहुत पहले बर्बाद हो जाना चाहिए। हमारे शहरों में हमारे मुल्क में तो गली गली नगर नगर और हर चौराहे पर कोई ना कोई गैरुल्लाह की इबादत का घर मौजूद है। जो गलत हिंदुस्तान में है वही गलत गलत दुबई में भी होना चाहिए। अगर आपके मुल्क में कोई काम हो रहा है और वो आपकी नजर में उतना गलत नहीं है तो दुबई और सऊदी अरब में वही काम हो रहा है तो आप उस पर एतराज करें, साहब वहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है। आप अपने गली अपने मोहल्ले अपने घर और अपने खानदान की आपको खबर नहीं और आप बैठ करके दुबई और सऊदी अरब के हालात का ठीकरा अपने सर पे फोड़।
माफ करना मेरे भाई। ये सोशल मीडिया का दौर है, इंसान दूसरों के लिए जज बन गया और अपने लिए वकील बन गया, और दूसरों की छोटी छोटी चीजें उसको नजर आ रही है और अपनी बड़ी बड़ी चीजें को उसको नजर नहीं आ रही है। पहले हम अपने आप को शिर्क से बचाएं। कहीं हमारे घर में तो शिर्क नहीं हो रहा है, अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में कहीं शिर्क हो रहा है तो पहले हम उस शिर्क को रोकने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी और अल्लाह ताला की तौहीन है। शिर्क करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की नाकदरी करता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह हज के अंदर, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु। ऐ लोगों, अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहा है, तुम गौर से सुनो। जो तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, अगर मक्खी कोई खाने पीने की चीज को लेकर के उड़ के चली जाए तो वो तुम्हारे माबूदाने बातिला इस कदर बेबस और कमजोर है कि उस मक्खी से अपना वो सामान छीन नहीं सकते। ज़ौफ़ुत्तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बंदा बंदे से मांग रहा है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ओ लोगों, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, तुमने अल्लाह की वैल्यू को नहीं जाना, तुमने अल्लाह के मकाम को नहीं जाना। शिर्क करने वाला अल्लाह की नाकदरी करता है, अल्लाह की तौहीन करता है, अल्लाह की गुस्ताखी करता है। मेरे भाइयों, इसलिए शिर्क से बचाओ। अपने परिवार और अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। मेरे प्यारे साथी, हालात बड़े नाजुक हैं। अभी आपने बच्चे की नज़्म सुनी, आज मुसलमान लड़कियां काफिरों की आगोश में जा रही हैं, बड़ी तादाद में केस आ रहे, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। कभी कभी मैं जब रास्ते में चलता हूँ, कोई बुर्का पोश लड़की मुझे नजर आती है किसी नौजवान लड़के के साथ, और उस लड़के के हाथ में बदा कलावा और उसके माथे पर लगा टीका ये बता रहा होता है कि वो मुशरिक है, वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। तो मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी बच्चियां इस लेवल तक पहुंच गई, हमारी कौम की बेटियां इस लेवल तक पहुंच गई। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी तौहीद है। अपने बच्चों और अपने बच्चियों के दिमागों में तौहीद को इतना बिठा दो कि वो मर जाए मगर तौहीद से समझौता न करें। उनकी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान और तौहीद बाकी है। वो तरबियत अपने बच्चों को दो, वो तरबियत अपने बच्चियों को दो। मेरे भाई, हमारी तारीख ऐसी औरतों के वाक़यात से भरी पड़ी है जिन औरतों ने जान दे दी मगर ईमान का सौदा न किया। हमने तारीख में सुमैया बिन्त खय्यात का वाक़या भी पढ़ा है। सुमैया तो वो औरत है जिनका जवान बेटा और जिनका शौहर उनके सामने मौजूद है, और जवान बेटे के सामने अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया, अगर तूने तौहीद को न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे बेआबरू कर देंगे, तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने ये अज़ियत भी गवारा कर ली। जवान बेटे के सामने सुमैया के बदन से पैरहन उतार दिया गया, सुमैया को नंगा कर दिया गया। हाय हाय, चश्मे फलक को ये मंजर भी देखना था। जवान बेटे के सामने को नंगा कर दिया गया, मगर ईमान की अज़मत उस कदर सुमैया के दिल में थी, उन्होंने ईमान से समझौता न किया और बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली खातून हज़रत सुमैया थी। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी तारीख तो ऐसी औरतों के वाक़यात से भरी पड़ी है जिन्होंने जान में भी बदन का खून बहा लिया मगर ईमान को न छोड़ा, तौहीद को न छोड़ा। आज तुम्हारी तौहीद इतनी कमजोर कैसे हुई कि कोई सोशल मीडिया पर आया, कोई फेसबुक पर आया, कोई इंस्टाग्राम पर आया, कोई व्हाट्सएप पर आया और उसने आई लव यू बोल दिया, उसने मोहब्बत का इकरार कर दिया, चार तारीखी कलमात बोल दिए और तुम इस कदर पैदा हो गई, इस कदर उसके ऊपर कुर्बान हो गई कि अपना दीन और ईमान भी उसके लिए तुमने छोड़ दिया। और आपको शायद अंदाजा नहीं है, सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाया जाता है। इस्लाम दुश्मन ताकतों के बाकायदा फेसबुक पर पेजेस मौजूद है जहां मुसलमान बेटा नशीर लड़की को
کسی غیر مسلم کے باہوں میں دکھایا جاتا ہے اور لڑکیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عام ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تم اگر اسلام کی پابندیوں سے نکلنا چاہتی ہو تو آؤ اور غیر مسلموں کے ساتھ تم محبت کرو اور ان کے ساتھ تم شادی کرو۔ مسلمان کے گھر میں رہو گی، تمہیں نقاب میں رہنا پڑے گا، تمہیں برقع پہننا پڑے گا، تمہیں بڑی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ آؤ ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جس کو یہ آزادی کا نام دیتے ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ بہت بڑی غلامی ہے۔ اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہوتی ہیں، یہ غیر مسلم جب ان کو لے کے جاتے ہیں پہلے تو ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جب ان سے من بھر جاتا ہے، جب دل بھر جاتا ہے، ان کو کاٹ کے کہیں پھینک دیتے ہیں یا کسی کوٹھے میں جا کے بیچ دیتے ہیں، کسی ہوٹل میں جا کے بیچ دیتے ہیں۔ عزت بھی گئی، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ میری پیاری بہنوں، آج اس انجام کو اپنے سامنے رکھو اور ایک مومن کی سب سے بڑی جو پونجی اور کیپٹل ہے توحید و ایمان، اس کی حفاظت کرو۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو تو وہ بڑھتے رب تک ایمان اور توحید پر پائے۔ اور آگے بڑھی، ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی پائی جا رہی ہے، ان کے اندر دین کی جانکاری نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کتنے نوجوان ایسے مل جائیں گے جن سے پوچھو کہ تمہیں جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہے، سر جھک جائے گا، نہیں مولوی صاحب تمہیں جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے، نہیں مولوی صاحب باپ مر گیا، بیٹا باپ کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، اس قدر جو بیٹا دین سے دور ہے، اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر پا رہا ہے، اپنے باپ کے جنازے کی نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ مسلمان کے دین کا حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نہیں کہتا کہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو، میں ضروری قرار نہیں دیتا کہ مدرسوں ہی میں جاؤ، تمہیں اسکول میں پڑھنے کا شوق ہے تم اسکول میں پڑھو، تمہیں کالجوں میں پڑھنے کا شوق ہے تم کالجوں میں پڑھو، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مگر کم سے کم دین کا اتنا علم تو حاصل کرو، اپنے اللہ کو تو پہچان لو، اپنے رسول کو تو پہچان لو، اپنی توحید کو تو پہچان لو، اپنی نماز کا طریقہ تو جان لو، اپنی ضروری دین کی باتیں تو جان لو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، دین کی جانکاری حاصل کرنا یہ جامعہ سراج العلوم کے فارغ ہونے والے صرف طلباء کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے نیپال کے علماء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دین کی جانکاری حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا ضروری علم، دین کا بیسک علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دین کا بیسک علم سب کو سیکھنا چاہیے۔ آج حالات یہ ہے، ابھی ایک نوجوان مجھے پوچھ رہا تھا مولوی صاحب بیوی سے ملاقات کے بعد اگر انسان ناپاک ہو جائے تو کیا اپنے کمر کے نیچے کے حصے کو اگر وہ دھو لے، پانی سے صاف کر لے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک بیسک بات، ایک موٹی بات ہمارے نوجوان کو نہیں پتا ہے کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، کمر کے نیچے کا حصہ دھو لینے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی بیسک اور بڑی موٹی سی بات ہے، ہمارے بعض نوجوانوں کو یہ بات نہیں۔ کتنی عورتیں ہیں ان کو حیض اور نفاس کے جو ضروری مسائل وہ نہیں معلوم، کتنے ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ان کو نماز کی دعائیں نہیں معلوم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دین اس قدر، ہاں دنیا کی جانکاری آپ پوچھ لو، پالیٹکس کے بارے میں آپ پوچھ لو، کرکٹ کے بارے میں آپ پوچھ لو، بالی ووڈ کی فلموں کے بارے میں آپ پوچھ لو، جنرل نالج آپ پوچھ لو، بہترین معلومات ہے، لیکن دین کی معلومات زیرو ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی جانکاری رکھتے ہیں مگر آخرت کے سے بالکل غافل ہوتے ہیں، آخرت کی کوئی جانکاری ان کو نہیں ہوتی۔
امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ سونے کا سکہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے کہ سونے کے سکے کا وزن کتنا ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے تو نہیں پڑھ پائیں گے۔ امام سفیان ثوری آج سے 1200-1300 سال پہلے کے عالم ہیں، تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آج ہم 1445 ہجری میں اور 2024 عیسوی میں بیٹھے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بڑی بڑی باتیں کریں گے، دنیا کی بڑی جانکاری ہے مگر دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، دین کا علم ان کے پاس۔ اچھا، دین کا علم بھی نہیں ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا کو، یوٹیوب کو، فیس بک کو آج ذریعہ بنا کر رہے ہیں۔ میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے نیپال کے بعض علماء نے واٹس ایپ کے ذریعے یہ پیغام بھی مجھ کو دیا کہ مولانا آپ تقریر کیجیے گا، اس پر بھی بولیے گا۔ ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان آج سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بات کرتی ہے اور دین کی غلط تشریح پیش کرتی ہے، قرآن کی غلط تشریح پیش کرتی ہے، اور جس جماعت کے بانی کی تحریروں میں صحابہ کرام کے خلاف نفرت بھرا مواد موجود ہے، آج ہمارے اہل حدیث نوجوان اس لٹریچر اور اس تحریر اور اس جماعت سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، زمین پر اللہ کا قانون تب تک نافذ نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور جب تک انسان کا منہج صحیح نہ ہو۔ آج آپ اپنے مستند علماء کو چھوڑ کر، اپنے آتھینٹک علماء کو چھوڑ کر آپ انٹرنیٹ سے اپنی پسند کی تقریروں کو سننا چاہتے ہیں۔ جس عالم کی بات آپ کو اچھی لگی، جس اسکالر کی بات آپ کو اچھی لگی، آپ اس کو فالو کرنے لگے، اس کی تقریروں کو سننے لگے، تو معاف کرنا میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر شیعہ حضرات بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر روافض بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر حدیث کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر خوارج بھی موجود ہے، بہت بڑی بڑی فتنے موجود ہیں۔ آپ دین کا علم اپنے علماء سے سیکھو۔ ہر انسان کو یہ درجہ مت دو تو اس سے آپ دین سیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے جو دور بھی آئے گا تو دنیا سے علماء اٹھا لیے جائیں گے، اچھے علماء ہر دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے اور وہ جاہل اگر فتوا بھی لوگوں کو دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو دین کو آپ علماء سے سیکھو، کن علماء سے؟ جو صحیح علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کے جانکار علماء ہیں، ان علماء سے میرے پیارے ساتھیوں آپ دین سیکھو، اس لیے کہ دین سے دور ہونے کی بہت بڑی وجہ دین کا علم نہ ہونا۔ اور آگے بڑھی، ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی پائی جا رہی ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ قطر میں جاب کر رہے ہیں، گھر پر پیسہ بیچ رہے ہیں، گھر والے سے جو پیسہ کما رہا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اس کی زندگی میں نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ اللہ کی دین سے کوئی مطلب ہے۔ کوئی بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے جو کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، پیسہ تو کما رہے ہیں، بیوی بچوں کا حق کو ادا کر رہے ہیں، مگر اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، معاف کیجئے گا، زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں ہے، صرف انجوائے کرنا نہیں ہے، صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ زندگی اس سے بڑھ کر کے زندگی کا مقصد بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد میرے پیارے بھائیوں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کوئی زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ زندگی میں ہر چیز جب تک اپنے مطلب کو پورا کرتی ہے، یہ موبائل ہے، کبھی آپ غور کیجئے گا موبائل پر ہم ویڈیو بھی دیکھتے
موبائل پر فیس بک بھی چلاتے ہیں، موبائل پر چیٹنگ بھی کرتے ہیں، مگر موبائل پر کوئی کال آتی ہے، کسی کا فون آتا ہے، ویڈیو پیچھے چلا جاتا ہے، کیلکولیٹر پیچھے چلا جاتا ہے، کیلنڈر پیچھے چلا جاتا ہے، موبائل کے اوپر سب سے سامنے کال آ جاتی ہے۔ یعنی موبائل کو بھی پتا ہے کہ میرا اصل مقصد کال کرنا ہے، میرا اصل مقصد ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا ہے، تو اپنے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے موبائل کے اوپر سب سے اوپر کال آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ پیسہ کمائیے، آپ بیوی بچوں کو خوب اچھی زندگی دیجیے، آپ خوب محنت کیجیے، مگر اپنی زندگی کے مقصد کو مت بھولیے۔ بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد اللہ کو، اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور انسان یہ بات یاد رکھے کہ دنیا میں امتحان دینے آیا ہے، وہ دنیا میں عمل کر رہا ہے، امتحان دے رہا ہے، اور رزلٹ اس کا آخرت میں ملے گا۔ ہم یہاں جو کاٹیں گے آخرت میں، ہم جو یہاں بوئیں گے آخرت میں بھی کاٹیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے مقصد کا انسان نہیں پہچانتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے بربادی اور تباہی ہوئی۔ ایک اور خرابی ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو پیسہ کما رہے ہیں، بڑے اچھے بلڈر ہیں، بڑے اچھے ڈیلر ہیں، لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کمانا بنا لیا ہے، وہ دنیا پرست بن گئے ہیں، وہ دنیا کے اس قدر لالچی ہو گئے کہ آخرت کی کوئی طلب اور آخرت کا کوئی ڈر ان کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات یاد رکھو، اسلام کے اندر دنیا کو کمانے کی اجازت دی گئی ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، مگر اصل زندگی آخرت کو کہا گیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی تو زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ جانتے ہو دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ہارون رشید ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کے دور کے بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید علامہ ابن سماک کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، مجھے کوئی دین کی اچھی بات بتا دیجیے۔ امام ابن سماک نے کہا، امیر المومنین یہ بتائیے، آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، کسی ریگستان میں جا رہے ہیں، اور آپ کو بڑی زوروں کی پیاس لگی ہے، اس قدر پیاس لگی ہے کہ اگر پانی نہ ملا تو آپ کا دم نکل جائے گا، آپ مر جائیں گے۔ اور کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہارون رشید، اگر تو اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دے تو میں ایک کٹورا پانی تجھے دینے کو تیار ہوں، میں تھوڑا سا پانی تجھے دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھے دے دے۔ تو اے امیر المومنین آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اپنی آدھی حکومت دے دیں گے یا پیاس سے مر جائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، اے ابن سماک، اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ پیاس سے میری جان نکل رہی ہے اور وہ آدمی پانی کے چند قطروں کے بدلے میں میری آدھی حکومت مانگ رہا ہے تو میں دے دوں گا، میں پانی لے کر کے پہلے اپنی پیاس کو بجھاؤں گا، اپنی جان بچاؤں گا۔ ابن سماک نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اب ایک قدم آگے اور بڑھیے، پانی آپ نے پی لیا، پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اب آپ کا پیشاب رک گیا ہے، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، آپ تکلیف میں درد سے تڑپ رہے ہیں مگر پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، پیشاب بند ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا آدمی آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہارون رشید، اگر تو آدھی حکومت مجھے دے دے تو میں تجھے ایسی دوا دے سکتا ہوں، میں ایسا علاج کر سکتا ہوں کہ تیرا بدن کا جو پیشاب رک گیا ہے، جو تجھے تکلیف سے تو تڑپ رہا ہے، جو تیرے بدن کے اندر یہ پانی رک گیا ہے، میں ایسا طریقہ اور ایسا علاج کر دوں گا کہ تیرا پیشاب باہر آ جائے گا۔ تو اے ہارون رشید آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنی آدھی حکومت دے کر کے اس سے یہ علاج کروا لیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، اگر ایسی سچویشن آ گئی، ایسی حالت اگر آ گئی تو میں اپنی آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور اپنا علاج کروا لوں گا۔ جب پیشاب انسان کا رک جاتا ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہوں۔
ابن سلمان نے کہا کہ اے امیر المومنین بس یہی میری نصیحت ہے کہ جس حکومت پر آپ کو اتنا ناز ہے، جس بات پر آپ کو اتنا ناز ہے، اس حکومت اور بادشاہ کی قیمت کیا ہے؟ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کی چند بوندیں، پانی کے چند قطرے اور پیشاب کی چند بوندوں سے زیادہ آپ کی حکومت کی اوقات نہیں ہے، آپ کی بادشاہ کی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی اپنی حکومت پر نہ اترائیے گا، کبھی اپنی بادشاہ پر گھمنڈ نہ کیجیے گا۔ وہ میرے پیارے بھائیو، آج ذرا غور کر کے دیکھ لو، دولت پر اترانے والے، حکومت پر اترانے والے، اپنی طاقت پر اترانے والے آج مرو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن بار بار میں یہ سبق دیتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ بہت بڑی دھوکے باز دنیا ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے کر کے چلی جائے۔ دھوکے باز دنیا سے کبھی دل نہ لگانا میرے نبی نے بھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ میرے نبی اپنے آخری ٹائم میں انتقال سے کچھ دن پہلے منبر پہ چڑھتے اور خطبہ دیتے ہیں، سر پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ خیر عبدا بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ آپشن دے رہا ہے، یہ اختیار دے رہا ہے، یہ چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی چمک دمک لے لے، تو دنیا کی زندگی لے لے، دنیا کی دولت لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا، میں اپنی نعمتیں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو لے لیا اور دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ ابھی نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابھی نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں، ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور آنکھوں سے زاروں قطرات دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے میرے حبیب، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہنے لگے، بڑی حیرت ہوئی کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، ابو بکر کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی تو ایک عام بات بتا رہے ہیں، مگر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی کوئی عام بات نہیں بتا رہے تھے، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھ کو یہ آپشن دیا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا کی دولتوں کو لے لوں، میں دنیا کی نعمتوں کو لے لوں، اور چاہوں تو میں آخرت کی نعمتوں کو اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو لے لوں۔ نبی اپنے رب کے پاس چلے گئے، دنیا کو ٹھکرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے گھر میں کبھی سونا چاندی اکٹھا نہ کیا، کبھی بینک، کبھی دنیا کی دولت کبھی اکٹھا نہ کی، کبھی زمین و جائیداد نہ بنائی۔ میرے نبی کی سیرت تو ایسی تھی کہ شاعر کہتا ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بھوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے سوتا تھا۔ ملک کا دور ہے، حضرت عمر کے پوتے سالم بن عبداللہ مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس دور کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک داخل ہوتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو صاحب ہے یہ سالم بن عبداللہ ہیں، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک آتا ہے اور کہتا ہے، سلمی حاجتن، اے سالم بن عبداللہ، تم حضرت عمر کے پوتے ہو، تم بہت بڑی شخصیت ہو اور میں اس دور کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ اے سالم، تم مجھ سے کوئی چیز مانگو، میں تم کو دینے کو تیار ہوں، تم کو کیا چاہیے تم مانگ لو۔ سالم کہتے ہیں، اے خلیفہ وقت، اے امیر المومنین، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کسی اور سے کچھ مانگوں، یہاں میں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا۔ سالم بن عبداللہ طواف کرنے لگے، ہشام بھی طواف کرنے لگا۔ طواف کرنے کے بعد جب حضرت سالم مسجد حرام سے باہر آئے، خانہ کعبہ کے پاس سے باہر نکلے، باہر حضرت سالم کا ہاتھ پکڑا ہشام بن عبد الملک نے اور کہا کہ اے سالم، اب تو تم مسجد حرام سے باہر آ چکے ہو، سلمی حاجتن، اب مجھ سے کوئی سوال کرو، اب مجھ سے کوئی چیز مانگو، میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔
سالم بن عبداللہ تاکہ ما سالت الدنیا من یملکها فکیف اسألها ممن لا یملکها۔ اے ہشام بن عبد الملک، اے امیر المومنین، اے خلیفہ وقت، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں نے تو اس کے دربار میں دنیا کا سوال نہ کیا، میں نے اس سے دنیا نہ مانگی، میں کس سے کیسے دنیا مانگ سکتا ہوں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے، تو دنیا کے مالک سے میں نے دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے میں کیسے دنیا مانگ سکتا ہوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ کرام کی اولادیں تھی۔ ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، آج ہماری زندگی میں ہائے دنیا ہائے دنیا، ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ گرمی کا موسم آیا، گھروں میں اے سی لگ گئی، کاروں میں اے سی لگ گئی، گھروں میں کولر لگ گیا، کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ قبر میں گرمی لگے گی، وہاں کیا انتظام ہوگا؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج ہے اور 40 اور 44 ڈگری پر جب پارا چڑھتا ہے تو ہم سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میں بنارس سے آیا، کار میں بیٹھا تھا، اے سی چالو کر کے میں سفر میں، جب تک اے سی نہیں چالو ہوئی سفر میں رہا تو سکون ہمیں نہیں ملتا۔ آج ہم دنیا میں بغیر اے سی کی زندگی نہیں گزارتے، بغیر ٹھنڈک کے ہم رہ نہیں سکتے گرمی کے موسم میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، جب پسینے سے لوگ بےحال ہوں گے، گرمی سے بےحال ہوں گے، اس کی ہم گرمی سے کیسے بچیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی کوئی چنتا کیوں نہیں کرتا، اس کی کوئی فکر کیوں نہیں کرتا، اس گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کرتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نوجوان دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور آگے ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی برائی زناکاری کی شکل میں بھی پنپ رہی ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آج انڈیا کے بہت سارے لوگ نیپال کے کاٹمانڈو آتے ہیں اور باقاعدہ بعض لوگوں کے بارے میں تصدیق کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ وہ بدکاری اور زناکاری کرنے کے لیے کاٹمانڈو آتے ہیں۔ غور میرے پیارے بھائیوں، انسان گناہ کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا، جس گناہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زناکاری کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ جس زنا کی سزا اتنی کٹھور رکھی گئی کہ اگر کنوارا کوئی لڑکا اور کنواری کوئی لڑکی اگر زنا کرے تو اسلام کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار کو، زنا کرنے والے کو اور زنا کرنے والی کو 100 کوڑے مارو۔ اور جب یہ سزا دی جائے تو قرآن یہ بھی کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب زناکار کو سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے دی جائے، لوگوں کے سامنے دی جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ انسان زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا ہے۔ اتنی کٹھور سزا۔ آج جو زناکاری عام ہو گئی، اور ہم شاید 10-15 سالوں کے بعد جب سوشل میڈیا کا استعمال اور زیادہ ہونے لگے گا اور موبائل سے اور سوشل میڈیا سے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے تعلق اور زیادہ قائم کرنے لگیں گے، تب شاید ہم اس دور میں بھی پہنچ جائیں گے جب ہمارے پڑوس کے بارے میں، ہمارے محلے کے کسی انسان کے بارے میں ہم کو پتہ چلے گا کہ اس نے زنا کیا ہے تو ہم اس کو بڑے ہلکے میں لے، چلو یار کیا ہو گیا، سب لوگ کر رہے ہیں، اس نے کر لیا۔ وہ اسٹیج اور وہ دور اور وہ حالات میرے بھائی آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ فِي أُمَّتِي، میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ، جو زنا کو حلال کر لیں گے، جو زناکاری کو حلال کر لیں گے اور ریشم کو حلال کر لیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا يُوزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِم بِالْمَعَازِفِ، ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، ان کے سر کے اوپر گانے والیاں گائیں گی، ناچنے والیاں ناچیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقذف اللہ بهم الارض، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا اور ان کو سور اور بندر بنا دے گا۔
جس دور میں زناکاری اتنی عام ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں لوگوں کو زمین میں دھسائے گا اور لوگوں کو سور اور جانور بنا دے گا میرے پیارے ساتھ۔ اور مسلم بن ابی شیبہ کی صحیح روایت میں الفاظ موجود ہیں، لا تقوم الساعة حتى يتصافد الناس في الطريق تصافد الحمير، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ راستوں میں کھلے عام جانوروں کی طرح زناکاری نہیں کرنے لگیں گے۔ آج جگہ جگہ ہوٹل کھل گئے، آج جگہ جگہ زناکاری کے اڈے کھل گئے، آج آپ دیکھ لیں زناکاری کس طریقے سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اپنے نبی کی وصیت کو یاد کرو، اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اپنے نبی کی حدیث کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، زبان کی گارنٹی دے دو اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو۔ اللہ کے نبی تمہیں گارنٹی دیں گے جانا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کو اس برائی سے بچانا، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا خبردار، کوئی فیس بک پر آ کر کے کہہ دے میں محبت کرتا ہوں، کوئی واٹس ایپ پر آ کر کہہ دے میں محبت کرتا ہوں، کوئی ویلنٹائن ڈے کو پھول دے کر کے کہہ دے میں محبت کرتا ہوں، جھانسے میں نہ آنا، جھانسے میں نہ آنا، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے کہ تمہارے جسموں تک پہنچنے کی ناپاک کوشش ہے۔ محبت تو وہ کرتا ہے کہ چار لوگوں کے سامنے تم سے نکاح کرتا ہے، ہمارے ماں باپ کی مرضی سے تم سے نکاح کرتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، جو زندگی میں ہمارے نخرے اٹھاتا ہے۔ محبت وہ کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوشل میڈیا والی جو محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے، محبت وہ ہوتی ہے نکاح کے ساتھ۔ میرا کر کے رکھنے والی جوان نسل کا آج عشق اور محبت کے اس بھوت نے آج زناکاری اور بدکاری کو عام کیا۔ اب تو بھائی صاحب لڑکا لڑکی آپس میں ناجائز طریقے سے ملتے ہیں، پھر کسی بات پہ الگ ہو گئے تو میرے ساتھ بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا، پھر مل گئے تو پیچ اپ ہو گیا۔ یہ بریک اپ، یہ پیچ اپ اور یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ، یہ حرام اور ناجائز اور ناپاک رشتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسلام میں محبت کا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور یہ وہ محبت ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ محبت انسان ظاہر کرتا ہے۔ جس محبت کو چھپانا پڑے، جس محبت پر شرمندہ ہونا پڑے، وہ محبت نہیں ہوتی۔ جس سے چیٹنگ کرنے کے بعد چیٹنگ کو چھپانا پڑے، جس لڑکی سے بات کرنے کے بعد ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنا پڑے، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے انسان اعلان کہتا ہے کہ ہاں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہے بیوی کو لے کے جاتا ہے، شوق سے بیوی کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جائز اور حلال محبت ہے۔ ناجائز محبت سے اپنے آپ کو بچا لو، زناکاری سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور جب بات زناکاری کی نکلی ہے تو زناکاری کے جو چور دروازے ہیں ان پر بھی ہمیں اور آپ کو پابندی لگانی پڑے۔ بعض گھروں میں لڑکی گھر سے نکلتی ہے، نقاب میں نکلتی ہے، اور نقاب بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، سر سے پیر تک نقاب، ہاتھوں میں دستانہ، پیر میں موزہ، مکمل نقاب میں نکلتی ہے۔ لڑکی باہر نکلتی ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہے، کار میں گھوم رہی ہے، پتہ یہ چلا نقاب تو ہے، پردہ تو ہے، مگر شرم و حیا نہیں ہے۔ میری بہنوں، پردہ کرنا یہ ضروری ہے، مگر پردے کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کا ہونا بھی ضروری ہے، صحیح تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک لڑکا اور لڑکی کے اندر اگر شرم و حیا نہیں ہے تو لڑکی پردے میں بھی نکلے گی، سر سے پیر تک نقاب میں بھی ہوگی اور تب بھی وہ غلط کام کرے گی اور زناکاری اور بدکاری کرے گی۔ اس لیے شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے اور جہاں ایمان ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر محرم غیر محرم کا فرق نہ ہونا، دیور دادی کے بیچ میں ہنسی مذاق کا ہونا، جیجا سالی کے بیچ میں ہنسی مذاق کا ہونا، خالہ کے لڑکوں کے ساتھ، ماموں کے لڑکوں کے ساتھ، چاچا کے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا فرینک ہو کر کے باتیں کرنا، یہ سب زناکاری تک پہنچانے والے راستے۔ جو رشتے غیر محرم ہیں، میں بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں،
جس طریقے سے آپ محلے کے لڑکوں سے اپنی بیٹی کو بچاتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکے سے بھی بچا کے رکھیے، اس کے ماموں کے لڑکے سے بھی بچا کے رکھیے، اس کے چاچا کے لڑکے سے بھی بچا کے رکھیے۔ چاچا کا لڑکا محرم نہیں ہے، ماموں کا لڑکا محرم نہیں ہے، خالہ کا لڑکا محرم نہیں ہے۔ جو غیر محرم ہے، جیسے محلے کا عام لڑکا غیر محرم ہے، ویسے یہ تمام لڑکے غیر محرم ہیں، اور آپ کی جوان بیٹی کو اس سے پردہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، لڑکے کے دوست لوگ آئے، اب لڑکی اپنے بھائی کے دوستوں کو چائے لا کے سرو کر رہی ہے، بھائی کے دوستوں کو لا کر کے بسکٹ دے رہی ہے، چائے دے رہی ہے، اور کہتی ہے صاحب کیا ہو گئی، یہ تو میرے بھائی کے دوست ہیں تو یہ بھی میرے بھائی ہو گئے۔ معاف کرنا، بھائی کے دوست آپ کے بھائی نہیں، اور نہ آپ کے دوست آپ کی بہن کو اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بتا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ صاحب میرا دوست ہے، میرے گھر میں آتا ہے تو میری بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہے۔ زبان سے کہہ دینا ایک غلط بات ہے، کوئی کسی کو بہن نہیں سمجھتا ہے، اور نہ اس کے سمجھنے سے وہ بہن ہوتا ہے۔ اسلام بہت سخت ہے ان تمام معاملات۔ اسلام کہتا ہے کہ سگی بہن آپ کی بہن ہے، کسی کو بہن کہہ دینے سے، کسی کو بہن مان لینے سے وہ بہن نہیں ہو جائے گا، بہن نہیں ہو جائے گا۔ مطلب کہ اسلام میں جو بہن سے جو پردہ نہ کرنے کا کی اجازت دی گئی، یا جو اس کے ساتھ آپ تخلف ہو سکتے ہیں، وہ آپ کسی منہ بولی بہن کے ساتھ نہیں۔ آج کل فیس بک پہ لوگ بہن بھائی بنا رہے ہیں، میری دینی بہن، میری اسلامی بہن، میرے اسلامی بھائی، یہ ڈکوسلے بند کرو۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارے ان باکس میں آ کر کے تم سے چیٹنگ کرتے ہیں، یہ پہلے دین اور اسلام کی باتیں کر کے ہی تمہیں اپنے جھانسے میں لیتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو، ان سے خبردار رہو، یہ زناکاری کر لیے جانے والے چور بھراز ہیں۔ اور اپنے مردوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، عورت کو جتنا بھی پردے میں رکھو، جب تک مردوں کی سوچ اور مردوں کی نظر صحیح نہیں ہوگی، سماج میں شرم و حیا نہیں پیدا ہوگا۔ یہاں تو حالات یہ ہے، عورت پردے میں جا رہی ہے اور 20 سال کا نوجوان اور 20 سال کے نوجوان سے لے کر کے 70 سال کا بوڑھا اسے دور تک گھور رہا ہے۔ یہ عورتوں کو گھورنے کی اور راستوں میں ان کو دیکھنے کی یہ طرف اور یہ حرکت یہ بتا رہی ہے کہ سماج کے مردوں کی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور سماج کے مردوں کے اندر یہ اخلاق کی بڑی کمی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ جب عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو پردے کا حکم بعد میں دیتا ہے، پہلے مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب تک آپ اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں رکھیں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اور جب سے یہ موبائل ہاتھوں میں آ گیا، اللہ کی بات، کیا عالم، کیا جاہل، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، کل تک جو چیزیں عیب مانی جاتی تھی آج اس موبائل نے سب کو جائز اور حلال کر دیا۔ آج علماء بھی فیصلے میں بیٹھ کے ریلز دیکھ رہے ہیں، ان کے ریلز پر بھی ناچ گانے آ رہے ہیں، وہ ہوا ویڈیوز آ رہے ہیں۔ آج یہ آنکھوں سے کیا جانے والا زنا ہر انسان کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، العینان زناہما النظر، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس سے یہ وقت اور آگے دو چار پوائنٹ اور بیان کر کے پھر ہم بات اپنی ختم کریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان بہت سارے نشے کی لعنت میں پڑے ہوئے، اور نیپال میں بھی مولانا جلال الدین قاسمی صاحب بتانے لگے کہ سونولی بارڈر پر جیسے ہی اندر آیا، دائیں شراب کی دکان، بائیں شراب، اور نیپال کے بارے میں تو فیمس ہے، یہاں کے ہوٹلوں میں پانی کم ملے گا، شراب زیادہ ملے گا۔ شراب اس قدر عام ہے آپ کے ملک میں، اب یہ آپ کے تقویٰ کا امتحان ہے، یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کیا یہ دلیل دے کے نہیں بچ سکتے کہ میں نیپال میں رہتا تھا، ہمارے تو شراب بہت ہوتی تھی۔ آپ کو شراب سے بچنا ہے میرے بھائی، اس لیے بچنا ہے کیونکہ آپ کے رب نے شراب کو حرام کیا ہے۔ ارے بات بولوں، نشہ کوئی بھی ہو بہت خطرناک ہوتا ہے، نشہ کوئی بھی ہو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک قوم گزری ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ قوم
مردوں کے ساتھ اغرام بازی کرتی تھی، مرد کے ساتھ ناجائز کام کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، عورتوں کے پاس جاتے ہی نہیں تھے، ان کے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ دنیا میں یہ گندا اور خبیث کام سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اللہ نے قرآن میں لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، اے میرے نبی یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ اپنے نشے میں مست بنے ہوئے ہیں، ان کو نشہ چڑھ گیا ہے۔ تو نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ کبھی کبھی کسی غلط کام کا بھی ہوتا ہے۔ تو نشہ کوئی بھی ہو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور شراب کا نشہ تو اتنا خطرناک ہے، جب اللہ نے شراب کو حرام کیا تو اگر اللہ چاہتا تو اتنا بول دیتا شراب حرام ہے بچو، لیکن اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، جوا اور غیر اللہ کے آستانے اور پانسے کے قسمت کا حال معلوم کرنے والے پانسے کے تیر، یہ چاروں چیزیں اللہ نے فرمایا رجس، یہ گندے کام ہیں، من عمل شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو لعلکم تفلحون، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اے ایمان والو شیطان تمہیں شراب کے ذریعے تمہیں لڑانا چاہتا ہے، تمہیں جوے کے ذریعے لڑانا چاہتا ہے، تم شراب پیو گے تو لڑائی کرو گے، تم جوا کھیلو گے تو لڑائی کرو گے، اور شراب اور جوا تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے۔ کتنے ریپ ہو رہے ہیں کسی شراب کے نشے کی حالت میں، 5 سال کی 6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں شراب کے نشے کی حالت میں، کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں شراب کے نشے کی حالت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انتظار مت کیجئے کہ آپ کے ملک کا قانون آپ کو سزا دے، اللہ کی سزا سے ڈریے، اللہ کے قانون سے ڈریے۔ ہمارے انڈیا میں گٹکا بکتا ہے، گٹکا کے پیکٹ پہ خطرناک پھیپھڑے کی تصویر بنی رہتی ہے، اور اس گٹکا کے پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ممبئی کے کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لو، کینسر کے جو مریض آتے بہت بڑی تعداد میں ایسے آتے جو سگریٹ پیتے تھے، جو کھینی کھاتے تھے، جو گٹکا کھاتے تھے، وہ کینسر کے مریض ہیں۔ ابھی ایک بھائی نے ہم کو بتایا کہ مولانا صاحب بولیے گا آپ، ہمارے یہاں بعض بڑی عمر کی عورتیں بھی آج تمباکو نوشی کر رہی ہیں، عورتیں بھی تمباکو کھا رہی ہیں۔ معاف کرنا میری ماں ہو، ایک عورت، بہت ساری برائیاں ایسی ہوتی جو مرد حضرات کو کرتے مگر عورت کے دامن اس سے بچا رہتا ہے، نشہ عام طور سے مرد حضرات کو کرتے، عورت کے دامن اس سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھروں کی عورتیں تمباکو نوشی کر رہی تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ تمباکو کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، مگر انڈیا کی گورنمنٹ اس کا لائسنس دے رہی ہے، گٹکا بنانے والے اس کو بنا رہے ہیں، بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ٹی وی پر اور ریڈیو پر اور اخبار میں بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں کہ صاحب نشہ نہیں کرنا چاہیے اور تمباکو نہیں کھانا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، 1400 سال پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ایھا الناس حرم الخمر، اے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، جب نبی کے منادی نے اعلان کر دیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ یہ شراب میرے گھر میں رکھی ہے، جاؤ اس کو گلی میں لے جا کے بہا دو۔ صحابہ نے اپنے اپنے شراب کے پیالے اور شراب کے برتن اپنی گلیوں میں لے جا کے توڑ دیے۔ فجرتی سے سکل مدینہ، حضرت انس کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی، مدینہ کی گلیوں میں شراب اس قدر بہنے لگی کہ پانی کی طرح بہنے لگی۔
تو میرے بھائیوں شراب کو نبی نے کسی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے حرام نہیں کیا، نبی کا ایک حکم آیا اور صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا اور مدینہ میں شراب کی ندیاں بہنے لگی۔ آپ کب شراب کو چھوڑیں گے؟ میرے نوجوانوں، آج گھروں کو برباد کر رہی ہے نشے کی یہ لت، آج رشتوں کو تار تار کر رہی ہے نشے کی یہ لت، آج بچوں کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہے نشے کی یہ لت، آج آپ کی نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے نشے کی یہ لت۔ اپنے گھر کو نشے سے بچاؤ، اپنے نوجوانوں کو نشے سے بچاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شراب پیے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا پیپر برات پلائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو لذت سمجھ کے پیتے ہو، جس کو اچھا سمجھ کے پیتے ہو، کل قیامت کے دن جہنمیوں کا پیپر برات اس پینے والے کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ نوجوانوں کے اندر نشے کا بڑھتا ہوا چلن آج بہت بڑی تشویشناک بات ہے میرے بھائیوں، اور ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوان آج حرام کمائی کے چکر میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آج راتوں رات امیر بننے کے سپنے دیکھے جا رہے ہیں، سٹے بازی ہو رہی ہے، آن لائن جوا کے ایپس کے ذریعے لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، پیسہ کماؤ، حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے پیسہ کمانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا گیا اسلام میں، مگر آپ حرام طریقے سے اگر پیسہ لائیں گے وہ آپ کی نمازوں کو برباد کرے گا، آپ کے گھر کے ماحول کو برباد کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس جسم کے اندر حرام کی کمائی جائے گی ماں فنار اولا بھی، تو وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں یا اللہ سے زمانوں، ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے لا یبال المرء بالعین اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا ماں بہنوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، دو چار باتیں اپنی ماں بہنوں کے بارے میں بات کر کے، کیونکہ آپ لوگ کافی ٹائم سے بیٹھ کر کے تقریریں سن رہے ہیں اور اس وقت رات کے 3:15 بج رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ کے صبر کا امتحان لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کے تعلق سے ایک بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا، اپنی ماں بہنوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آج نیپال میں جلسہ ہوتا ہے، آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، آپ بڑے شوق سے جلسے میں آتی ہیں۔ ابھی ایک نئی مسجد جو بمبلی پارک کے سامنے بنی ہے، ہمارے بال بھائی اس مسجد کو دکھانے گئے، اوپر کافی لمبا چوڑا وہاں پہ اوپر کے فرسٹ فلور پہ عورتوں کے لیے انتظام ہوا ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور ہمارے سدھارتھ نگر کے بھی بہت سارے بھائی یہاں آئے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مسجدوں میں ضرور عورتوں کا انتظام رکھیں، جمعہ کے خطبے میں ضرور عورتوں کا انتظام رکھیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ سال میں ایک بار تقریر سن لینا عورتوں کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہوگا، جمعہ میں عورتیں آئیں گی اور سال کے 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، اور آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنیں گی ان کے اندر دین کی بڑی جانکاری آئے گی اور بہت ساری برائیوں کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ مگر میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنی ماؤں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اے میری ماں اور بہنوں، جلسے میں آنا اور تقریر سننا یہ بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کا بے پردہ سڑک پہ گھومنا، آپ جوان لڑکی آج جلسے میں آ رہی ہے اور میک اپ کر کے سچ کر کے صبر کر کے منہ کھول کے جلسے میں جا رہی ہے، ایسا اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جلسے میں جائے۔ جلسے میں آ کر کے اگر کوئی بے پردگی کر رہی ہے اس لڑکی کا اپنے گھر میں بیٹھے رہنا بہتر ہے، اس کو جلسے میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ تقریر سنتی ہیں، آپ جلسے میں جاتی ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علماء سے بہت محبت کرتی ہیں، علماء کی تقریریں سنتی ہیں، مگر اپنے شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کا جائز حق ادا نہیں کرتی۔ معاف کیجیے گا میری ماں اور بہنوں، آپ کا تقریر سننا اور آپ کا علماء سے محبت کرنا اور آپ کا دین سے محبت کرنا یہ سب بیکار ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے شوہر کا جائز حق اور اس کے جائز حقوق اس کو نہیں دیے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ تو
اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں، میں کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فانظری اینما انت منہ، تو دیکھ لے تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ فانما هو جنتک ونارک، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، شوہر کو ناراض کرنے والی، شوہر کے حقوق کی حق تلفی کرنے والی عورت جہنم کی حقدار بنے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور تطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مانے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ وما یکرہ، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ میری ماں اور بہنوں، وقت کی ضرورت ہے، آپ اگر ایک ماں ہیں ایک اچھی ماں بنے۔ آج بچیوں کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے، بچوں کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، ارے ماں اپنے آپ میں پورا ایک اسکول ہوتی ہے، ایک مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سماج کو ایک اچھی ماں دے دیا تو آپ نے ایک اچھی نسل دے دیا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ ایک اچھی ماں بنے، ایک ذمہ دار ماں بنے۔ بچیاں بڑی ہو جائیں، کہاں جا رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، یہ پردہ تو نہیں جا رہی ہے، نماز ٹائم سے پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے۔ ایک ماں کو ان سب باتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ بیٹی کیسا کپڑا پہن رہی ہے، کہیں بے حیائی والا کپڑا تو نہیں پہن رہی ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بے حیائی کو روکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں مردوں کی بے غیرتی بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا الدیوث الذی یقر فی اہلہ الفحش، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس غیرت مرد کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ تو اپنے گھروں کو میرے بھائیوں بے حیائی سے ہم روکیں، گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کریں، گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں، علماء سے محبت کا ماحول پیدا کریں۔ کبھی کبھی نیک لوگوں کو اور علماء کو اپنے گھر میں بلائیں، اپنے بچوں کو متعارف کرائیں، گھر کے دسترخوان پر علاقے کے محلے کے نیک اور صالح لوگوں کو بلائیں۔ ان سب چیزوں سے بھی گھر میں میرے بھائیوں برکت آتی ہے اور گھر کی خواتین کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں میں نے اس موضوع پر رکھی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے اور ہماری ماں بہنوں کی اصلاح کے تعلق سے یہ چند باتیں رکھی گئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم سب کے آنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، سننے سنانے کو اے اللہ قبول فرما لے۔ رب العالمین جن بھائیوں کی محنتوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، بڑی محنتوں اور بڑی قربانیوں اور بڑے خرچ کے بعد یہ پروگرام ہوتے ہیں، اے اللہ اس پروگرام میں آنے والا یا آنے والی کوئی ایک اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اگر وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے تو اے اللہ ان لوگوں کی محنت کامیاب ہے۔ اے اللہ تو توفیق دے کہ یہ جلسہ، یہ پروگرام بامقصد ہو، اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ کہنے والوں سننے والوں کو سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کی کاروائی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندہ رہنا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ لوگ جا رہے ہیں فجر کی نماز کے وقت میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ گھروں میں جا کے سو نہ جائیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے وہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔